السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہوگا اور نماز کا اہتمام بھی الحمدللہ کیا ہوگا۔ ناظرین، ابھی کا جو میرا ویلاگ ہے وہ بالکل کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، وہ ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک پاکستانی کی آواز بن کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں، پی ٹی آئی غلط ہے، پی ٹی آئی نے ملک سے دشمنی کا اظہار کیا، اور ہم لوگ جو محب وطن پاکستانی ہیں، محب اسلام پاکستانی ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں پی ٹی آئی جیسی لبرل جماعتوں کے ساتھ، اور سر زندگی کبھی پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا، ہمیشہ دائیں بازو والوں کو ہم نے ووٹ دیا، بائیں بازو والوں کو ہم نے کبھی ووٹ نہیں دیا۔ لیکن اس کے عوض میں اسلام پرو پارٹیز نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی کچھ اتنا اچھا معاملات نہیں ہے۔ چلے ماضی میں گھسنے کی بات نہیں کرتے، ابھی جو کرنٹ معاملات ہیں ہم اس پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ جناب سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب، جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون، جناب مریم نواز، اور تمام جو معتبر ادارے ہیں ان کے سربراہان سے خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب عالی، ہم جانتے ہیں کہ ملک کے لیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور اس کے لیے ہم نے پچھلے 11-12 سال سے پی ٹی آئی کی بھرپور مخالفت کی ہے، ہر محاذ پر کی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں الحمدللہ۔ فیملی میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی سے محبت کرتا ہو یا اس کا ووٹر سپورٹر ہو، اور اولاد کو بھی سمجھایا کہ آپ لوگ فری ہیں ووٹ ڈالنے میں، لیکن ان کو اخلاقیات کی بات سمجھائی ہے کہ وقت کا کیا تقاضا ہے، آنے والے وقت کا کیا تقاضا ہے، قرب قیامت کا معاملہ ہے، فتنہ دجال سے کیسے بچنا ہے، ان کی تربیت کی یہ صحیح ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں جناب شہباز شریف صاحب نے جو پچھلے نگران سیٹ اپ تھا اس میں بھی، اور نگران سیٹ اپ سے پہلے عمران خان کا جو حکومت کو گرایا گیا، اس کے بعد جو ان کو 16 مہینے کی حکومت ملی، چلو اس میں تو ہم مانتے ہیں کہ وہ ملک کو بچانا تھا، ریاست کو بچانا تھا، اس لیے مہنگائی کرنا پڑی۔ پھر جو نگران گورنمنٹ تھی اس نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ جی ملک بچانا ہے اور مہنگائی ہوگی اور حکومت کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو نئی حکومت بنی ہے، پاکستان مسلم لیگ نے حکومت بنائی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ پیپلز پارٹی نے صدر پاکستان کا منصب لیا، 2 صوبوں میں حکومت لی، 2 صوبوں میں گورنرشپ لی، اور بہت سارے امراءات ہیں وہ ابھی اور لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی حکومت کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو غریب عوام کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں بجٹ کے معاملے میں اور بجلی کے بلوں کے معاملے میں، اس کے ساتھ ہم غریبوں کے ساتھ اس معاملے میں کون کھڑا ہے؟ آپ بتائیں، آپ سوچ کر بتائیں کہ کیا قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو 1 ارب 11 کروڑ روپیہ دینا کیا ضروری تھا؟ کیا ان کا جو جناب جی جو سستے ترین ان کو جو جناب جی جو جناب مل رہی ہے امراض قومی اسمبلی کے کیفٹیریے سے، ان کو جو فضائی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، ان کو جناب جی جو ریلیں کی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، ان کو جو ٹی اے ڈی اے دی جا رہا ہے، ان کو جو پیٹرول دیا جا رہا ہے، کیا اس میں 1 ارب 11 کروڑ روپیہ زیادہ کرنا بہت ضروری تھا؟ اس قوم کو پریشانی میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وفاقی گورنمنٹ میں جو کابینہ ہے، کابینہ والے سیلریز نہیں لے رہے، مراد نہیں لے رہے، تو یہ دوسرے بندوں کو جناب جی آپ نوازنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جب پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے، آپ دوسری طرف کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نفرت کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ عوامی جذبات کے خلاف کیوں کھڑے ہیں؟ آپ عوامی رائے کے مترادف کیوں کھڑے ہیں؟
آپ عوام کو دلدل میں مشکل میں دھکیل کر تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہو رہا ہے، تو آپ اس کا سلوشن کیوں نہیں نکالتے؟ سبسڈی کی بات ہونی چاہیے، لیکن خیرات کی بات نہیں ہم کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنی بھی افسر شاہی ہے، سب کے سب ایک لائن میں ہوں۔ جیسے کہ وہ بچپن میں سنا کرتا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو جناب سب عوام کے لیے، پورے پاکستان کی قوم کی لیے، سب کا، امیر اور غریب سب کا ایک ہی ٹیرف ہونا چاہیے۔ اور جن کو فری میں مل رہے ہیں، جن کو فری میں مل رہے ہیں یونٹس، ان کے فری یونٹس کیوں نہیں بند کیے جا رہے؟ اور غریب عوام اور متوسط طبقہ جو سادہ پوش لوگ ہیں، وہ بجلی کے بلوں کو جو کیسے ادا کریں گے، کیسے اس کی پیمنٹ کریں گے؟ دیکھیے ابھی گھر گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، ہر گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، تو اے سی لگانا کوئی جرم تو نہیں ہے نا یار۔ اتنے اگر اے سی نہیں چلائیں گے تو وہ پیسے بچوں کی دعاؤں پر جاتے، وہ بچے بوڑھے عورتیں سب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں پر پیسے جاتے، اس سے بہتر ہے کہ اے سی چلایا جائے۔ لیکن اے سی چلا کر کے اتنے بھاری جو بل ہیں وہ کس نے جمع کروانے؟ ابھی ایم این ایس کو جو 1 ارب 11 کروڑ جو اضافی دیا جا رہا ہے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کے فضائی ٹکٹوں کے لیے، یہ تو برابر ظلم ہے۔ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تمام لوگ اپنی اپنی جناب جی معاملات لے کر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں جناب جی۔ وہ پوری قوم کھڑی جی عمران خان کے پیچھے جناب جی، اس کو اے سی لیا جائے، دو اے سی دو، اس کو 4 اے سی دو یار، کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو سزا دو، نہیں جرم کیا تو اس کو باہر کرو جیل سے۔ لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تو ہے مہنگائی سے لڑنا، مہنگائی سے سروائیو کیسے کرنا۔ ابھی آپ جائیں نادرا کے آفس میں، پاسپورٹ آفس میں جائیں، آپ پاسپورٹ آفس میں آپ جائیں، دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں پاسپورٹ بنوانے والوں کی، اور کسی گھر سے ایک بچہ باہر گیا ہوا ہے تو وہ دوسرے بچوں کو باہر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ گھر کے معاملات نہیں چل رہے، فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، لوگوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، لوگوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں۔ آپ بجلی کے بلوں کا یونٹ ایک ریٹ کریں، اور پورے پاکستان سے جو یونٹ ہے نا جناب جی، وہ پورا یونٹ کے بجلی جو ہے وہ پورے پاکستان سے آپ وصول کریں۔ ہمارے سینوں کے اوپر دال کیوں مونگی جا رہی ہے؟ پھر عوام نفرت کرے گی آپ سے یار، اور وہ جھوٹا پھر باہر آ جائے گا، وہ جھوٹی باتیں کرے گا۔ سستا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ وہ تو کہتا تھا سکون جو ہے وہ صرف قبر میں ہے، ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک سر جوڑ کر، پوری کابینہ بیٹھی نہیں ہے ابھی تک، ہم کتنے بار کہہ رہے ہیں کہ جناب سر جوڑ کر بیٹھو اور بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے، ان کا سلوشن نکالا جائے۔ کسی کا بھی کوئی وابڑا میں ہے، کوئی آرمی میں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ میں ہے، کوئی افسر شاہی ہے، کوئی کلرک ایسوسی ایشن ہے، کہاں پہ بھی فری یونٹ دیے جا رہے وہ بند کیے جائے۔ اور یہ جو یہودیوں والے جو جناب ضرب تقسیم ہے کہ اتنے مہینے میں اتنا بل آئے گا، اتنی یونٹ چلیں گے، اتنا بل آئے گا، 200 یونٹ تک کتنا آئے گا، 200 یونٹ پہ جناب جی 8000 ہو جائے گا، 200 یونٹ تک 3100 رہے گا۔ یہ یہودیوں والے جو نظام ہے اس کو بند کرو یار۔ 1 یونٹ کا 1 ریٹ ہے، بس وہ رکھو، جتنی یونٹ چلتی ہے اسے ضرب دو، بس خلاص ہے۔ اب آئی ایم ایف کی ہر بات ماننی ہے تو قوم کو دفن کر دو نا زمینوں میں، پھر کہاں حکومت کہاں کرنی؟ قبرستانوں پہ حکومت کرنی ہے یار۔ خدا کی قسم ہم سے تو صاف بات ہے، ہم نے صاف بات کرنی ہے، ہم نے لگی لپٹی نہیں رکھنی۔ ہم آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، پوری دنیا بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے یار، اور آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں ان کو؟ ہم آپ سے ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے انصاف مانگ رہے۔ تمام پاکستانیوں کو 1 یونٹ دیا جائے کہ جناب اتنے کا 1 یونٹ ہے، جتنے مرضی آپ یونٹ استعمال کرو، اور کسی کو فری بجلی نہ دی جائے۔ کہاں پہ وہ قاضی فائز صاحب، کہاں پہ وہ میاں داؤد ہے، کہاں پہ بڑے بڑے وکیل ہیں، کہاں پہ بڑے بڑے جج ہیں؟ یہ کیوں نہیں از خود نوٹس کیوں نہیں لیتے یار؟ جب مر جائیں گے پھر از خود نوٹس لینا ہے آپ لوگوں نے یار۔ یہ اخیر ہو رہی ہے۔
ظلم کی خیر ہو رہی ہے، لوگوں سے بجلی کے بل نہیں جمع کرائے جانے، گھروں میں جھگڑے ہو رہی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی موبائل بیچ کے بل جمع کرا رہا ہے، کوئی جناب جی کچھ سونا بیچ کے انگوٹھی بیچ کے بجلی کے بل جمع کر، کچھ بیچ کے بجلی کے بل جمع کرا رہا ہے، اور آپ لوگ ہیں جناب جی اے سی والی گاڑیوں سے نہیں نکل سکتے، آپ کے گھروں میں اے سی ہے، آپ کے دفتر میں اے سی ہے، آپ کی گاڑیوں میں اے سی ہیں یار. یا تو آپ بھی وہ افغانوں طالبان والی زندگی گزارو نا، اونچی اونچی شلواریں پہنو، پگڑیاں پہنو، شلوار قمیض سستے پہنو، چپل جناب جی وہ پلاسٹک کی چپل پہنو ان کی طرح، پتہ چلے کہ آپ جناب جی امیر المومنین جناب جی بنے ہوئے ہیں، یہاں آپ نے جناب جی حضرت عمر کے دور کا زمانہ واپس لے کے آنا. یار آپ امیر المومنین تو نہیں بن سکتے، لیکن آپ اچھے انسان تو بن سکتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. آپ کیوں یار اس قوم کو مارنے کے در پہ ہو گئے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے سر جی، بہت بڑا مسئلہ ہے. پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے لوگ بھی سنیں گے میرے ولاگ کو، گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اور غصے میں ہم کوئی بری بات نہیں کرتے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.